کلاس 10 جیسا کہ ہم لوگوں نے سبق امتحان کی تیاری پچھلا سبق پڑھا جو مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کو لکھا ہوا تھا. آج ہم آپ کی نصابی کتاب کا اگلا سبق پڑھیں گے. اس سبق کے مصنف ہے جناب مولانا اسماعیل میٹھی صاحب. اصل میں مولانا اسماعیل میٹھی صاحب کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے اور آپ اردو ادب میں ایک بہت بہترین بچوں کے شاعر کے نام سے مشہور و معروف ہیں. آپ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں تاکہ بچوں کی دلچسپی پڑھائی کی طرف کی جا سکے, ان کا رجحان پڑھائی کی طرف, علم کی طرف انہیں راغب کیا جا سکے. لیکن ہم یہاں پہ ایک نئی چیز دیکھیں گے کہ مولانا اسماعیل میٹھی صاحب جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک مصنف کی شکل اختیار کرتے ہیں. یہاں پر آپ کے لکھے ہوئے ایک سبق ہے جس کا نام ہے سبق نوشیروان عادل. آپ نے یہ سبق تخلیق کیا ہے تاکہ بچوں میں عدل و انصاف پیدا ہو. اب دیکھیے سبق کی طرف. شیخ محمد اسماعیل نام اور اسماعیل تخلص. آپ کا اصل نام جو ہے وہ ہے شیخ محمد اسماعیل, اور آپ نے تخلص جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا خصوصی نام استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں, اسے تخلص کہتے ہیں. تو آپ کا اصل نام تو شیخ محمد اسماعیل ہے اور آپ کا تخلص جو ہے وہ ہے اسماعیل تخلص. اتر پردیش کے مشہور شہر میرٹھ میں آپ 1844 عیسوی میں پیدا ہوئے. آپ کہاں پیدا ہوئے؟ اتر پردیش کے ایک مشہور شہر جس کا نام ہے میرٹھ, وہاں پر آپ 1844 عیسوی میں پیدا ہوئے. روایتی زمانے کے مطابق ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی, کیونکہ اس زمانے میں اسکولوں کا اتنا زیادہ انتظام نہیں تھا, مدارس کے اتنے زیادہ انتظامات نہیں تھے, لہٰذا گھر پر ہی شروعاتی تعلیم, ابتدائی تعلیم گھر پر ہی دی جاتی تھی. تو روایتی زمانے کی روایت کے مطابق شروعاتی تعلیم انہیں گھر پر ہی دی گئی. میرٹھ کے مشہور عالم رحیم بیگ سے فارسی پڑھی. آپ نے میرٹھ کے مشہور عالم دین تھے جن کا نام جناب رحیم بیگ صاحب ہے. انہوں نے ان سے فارسی تعلیم حاصل کی. اسماعیل میٹھی عربی اور انگریزی زبان میں بھی مہارت رکھتے تھے. آپ نے صرف عربی زبان پڑھتے تھے, نہ صرف اردو پڑھتے تھے, بلکہ آپ نے فارسی انگریزی پر بھی عبور حاصل کیا تھا. آپ نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود درس و تدریس کو ترجیح دیتے ہوئے معلمی کا پیشہ اختیار کیا. اب آپ دیکھیے ہمارے آباء و اجداد 1844 عیسوی کے اندر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر چکے اور آج کے دور میں ہمارا زمانہ کیا ہے, لہٰذا ہمیں تعلیم کی طرف پھر سے متوجہ ہونا ہے, پھر سے توجہ دینی ہے. تو اسماعیل میٹھی کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی تھی, آپ نے اس میں انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی اور اس کے باوجود بھی آپ نے کیا کیا, درس و تدریس, درس دینے کا, تدریس کرنے کا, بچوں کو پڑھانے کا یعنی معلمی کا پیشہ آپ نے اختیار کیا. اتر پردیش کے محکمہ تعلیم میں فارسی کے ہیڈ مولوی مقرر ہوئے اور دوران ملازمت آپ نے سہارنپور, میرٹھ اور آگرہ میں اپنی تدریسی خدمات انجام دی. آپ نے کون سے محکمے میں, تعلیم کے محکمے میں آپ نے فارسی کے ہیڈ ماسٹر کے طور پر یعنی فارسی کا ہیڈ آپ کو مقرر کر دیا گیا تھا اتر پردیش کے اندر. بچوں کے شاعر اور ادیب کی حیثیت سے اسماعیل میٹھی کو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی. جیسا کہ ہمیں شروع میں بتایا کہ اسماعیل میٹھی کو بچوں کے شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے, اردو ادب میں آپ بچوں کے شاعر کے نام سے موسوم ہیں. تو بچوں کے شاعر و ادیب کی حیثیت سے اسماعیل میٹھی کو شہرت و مقبولیت حاصل ہے. آپ نے بچوں کے لیے نثر و نظم میں سبق آموز قصے, کہانیاں اور نظمیں تخلیق کی ہیں. آپ نے نہ صرف نظم میں بلکہ نثر میں بھی بچوں کے لیے بہت سی دلچسپ کہانیاں تخلیق کی ہیں, انہیں لکھا ہے, اور نظمیں بھی آپ نے بچوں کے لیے تخلیق کی ہیں. آپ کی جو کتابیں مدرسوں اور اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سلاست اور روانی کا خیال بچوں کے معیار کے مطابق رکھا گیا ہے. اس قسم کی کتابیں اخلاقی درس کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہے. آج کے دور میں تقریباً آپ کے لکھی ہوئی جو مشہور 5 کتابیں ہیں, ان مشہور 5 کتابوں میں شروعاتی سے لے کر کے الف با پا تا سے لے کر کے پانا جانا والی کتاب, اور اس کے علاوہ اردو زبان کی دوسری کتاب, تیسری کتاب, چوتھی کتاب, 5ویں کتاب, اس طریقے سے جو کتابیں ہیں یہ آپ ہی کی تخلیق کری ہے. اور ان کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ نے ان کتابوں میں بہت ہی آسان اردو الفاظ استعمال کیے تاکہ بچوں کو پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو جائے اور بچے بہت جلد آسانی سے اردو زبان سیکھ جائے. یہ اسماعیل میٹھی صاحب کا ایک خصوصی عمل رہا ہے کہ انہوں نے بچوں کو تدریس کی طرف جوڑنے کے لیے آسان اردو الفاظ کا استعمال کیا ہے تاکہ بچے بہت جلد اردو پڑھنا سیکھ جائیں. مولانا اسماعیل میٹھی 1891 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے, یعنی کہ آپ نے 1891 عیسوی میں ریٹائرمنٹ لیا, سبکدوش ہوئے, اور 1917 عیسوی میں آپ نے میرٹھ میں انتقال فرمایا. آپ کا انتقال کب ہوا؟ 1917 عیسوی میں. کہاں پر؟ میرٹھ میں. جبکہ اسماعیل میٹھی صاحب پیدا کہاں ہوئے تھے؟ میرٹھ ہی میں پیدا ہوئے تھے. اور کب؟ 1844 1844 عیسوی میں.
آپ میرٹھ میں آپ کا انتقال 1917 عیسوی میں ہوا. آپ کا کلیات، جیسا کہ ہم نے کلیات کے بارے میں پڑھا تھا کہ کلیات وہ کتاب ہے جس میں ایک شاعر کی تخلیق کی ہوئی بہت سی نظمیں یکجا کر لی جاتی ہو، اکٹھی کر لی جاتی ہو اور پھر ایک کتاب کی شکل دے دی جاتی ہو، وہ ہوتا کلیات. آپ کا کلیات آپ کے صاحبزادے خان بہادر اسلم سیفی نے بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے. آپ کے صاحبزادے کا نام ہے خان بہادر اسلم سیفی نے. انہوں نے آپ کے کلیات کو بہت ہی بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے، اسے چھپوایا ہے. نوشیروان عادل سے متعلق سبق میں مولانا اسماعیل میٹھی نے ایران کے مشہور حاکم اور فرما رواں نوشیروان کے عدل و انصاف سے متعلق حکایات کو مختلف کتابوں سے یکجا کیا ہے. آپ نے بہت سی کتابوں سے پہلے اکٹھے کی اور پھر انہیں ایک کتاب کی شکل دے کر کے، ایک سبق کی شکل دے کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. اور یہ جو ہم پڑھیں گے سبق نوشیروان عادل کا، ان کا تعلق کہاں سے رہا ہے؟ آپ کا تعلق ایران سے رہا ہے، اور آپ ایران کے مشہور حاکم، مشہور عالم اور مشہور حکمران رہے ہیں، وہاں کے سردار رہے ہیں ایک طریقے سے کہے تو ان سے ہمیں کیا درس و نصیحت ملے گی؟ ہمیں وہاں سے عدل کرنے کا سبق ملے گا. عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف. اسے عدل سے بنا ہے عادل، جو انصاف بہترین طریقے سے کرتا ہو. تو نوشیروان عادل سے متعلق سبق میں مولانا اسماعیل میٹھی نے ایران کے مشہور حاکم و فرما رواں نوشیروان کے عدل و انصاف سے متعلق حکایات کو مختلف کتابوں سے یکجا کیا ہے. اب یہ لفظ حکایات جو ہے وہ حکایت کی جمع ہے. ایک تو تھا حکایت یعنی کہ ایک سبق، اور حکایات بہت سارے اسباق، بہت سی نالج میں آنے والی چیزیں، بہت سے سبق کی جمع، جن میں مولوی نظامی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی تحریر کردہ حکایات شامل ہیں. یعنی شیخ سعدی کی حکایت بھی آپ نے اس سبق میں شامل کی ہیں. مصنف کا متمع نظریہ یہ ہے کہ بچوں کو نوشیروان کے قصے اور قصوں کے ذریعے سے عدل و انصاف اور رحم دلی کا درس دیا جائے. یعنی کہ اس سبق کی تخلیق کرنے کا مین مقصد کیا ہے ان کا؟ کہ بچوں میں عدل و انصاف اور رحم دلی کا درس ان میں پیدا کیا جائے، انہیں درس دیا جائے. سبق میں جا بجا معلومات فراہم کرانے کی غرض سے ایران کے مشہور و معروف اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی بچوں میں نئی نالج، نیا علم، نئی تعلیم دینے کے لیے خاص طور پر ایران کے مشہور و معروف اشخاص کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اب دیکھیے جو شخص کی جمع ہے اشخاص، ایک تو شخص ایک آدمی اور اشخاص بہت سارے آدمی، تو اگر یہ آ جاتا ہو کہ واحد کا جمع بنا ہے تو شخص کا ہو جائے گا اشخاص. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کل ہم پڑھیں گے سبق نوشیروان عادل صاحب کے بارے میں. آج جو ہم نے پڑھا نوشیروان عادل سبق کی تخلیق کرنے والے مولوی اسماعیل میٹھی صاحب کے بارے میں، جن کی ولادت 1844 عیسوی کو کہاں پر ہوئی؟ میرٹھ کے اندر، اور آپ کا انتقال 1917 عیسوی کو میرٹھ میں ہوا. پہلے بچوں آپ کو 10th کلاس کے اندر ان چیزوں کی تیاری کرنی ہے کہ خاص طور پر ان کی ولادت کے بارے میں، ان کے آباء و اجداد کے بارے میں، ان کے استاد کے بارے میں، اور ان کی زندگی پر جو کلیات لکھی ہے وہ کنہوں نے تخلیق کی ہے. یہ ایک مصنف کے طور پر بھی آ سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کی سوانح حیات لکھی ہے، تو اس پر آپ کو خاص توجہ دینی ہے. اسے مضمون کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے تاکہ آنے والے وقت میں جب ایگزام ہو تو آپ کو اس میں کوئی دقت محسوس نہ ہو پائے.